अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है इमरान खान साहब के साथ हाथ हो गया है। क्या हाथ हुआ है, गद्दार कौन है, इस पर बात करेंगे। मौलाना साहब ने गेम पलट दी है, आईनी तरमीम तैयार है, इस पर बात करेंगे। तीसरी खबर आज की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर होगी, वो इमरान खान साहब की जान को खतरा है। जमाइमा खान की चीखें निकल गई हैं लंदन में, इस पर बात करेंगे। और आखिरी खबर पंजाब कॉलेज के हवाले से एक वाकया पेश आया, उसके तमाम तरह हक़ाइक़ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब के साथ जो हाथ हुआ है। 4 पीटीआई के लोग हैं, जिनमें सिर फहरिस्त असद कैसर हैं, गौहर खान है, जनाब अली मीन गंडापुर साहब हैं। इनको गद्दार का टाइटल दे के इनको खूब गालियां निकाली जा रही हैं सोशल मीडिया पर। हाथ क्या इमरान खान साहब के साथ हुआ है, 15 अक्टूबर का जो कल गुजरा है उस पर एहतजाज, पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया था। उसको मौखर करने के लिए इन्होंने हुकूमत से डील की। डील ये थी कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी, उनके डॉक्टर्स की टीम जाकर उनका हाल चाल पूछेगी। लेकिन हुकूमत ने उनके साथ हाथ कर दिया। आज डॉक्टर आसिम साहब जो शौकत खानम से आए थे, उनके पास ना तो आईडी थी, ना वो अपनी शनाख्त जाहिर कर सके। और दूसरा, जेल हकाम को तो बताया गया था कि पिम्स हॉस्पिटल की टीम आएगी इमरान खान साहब का चेकअप करने के लिए। तो पिम्स हॉस्पिटल की टीम तब आती जब रास्ते खुले होते। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद थे, बहुत मुश्किलात थी। जैसे कि आपको पता है एससीओ का इजलास चल रहा है, 17 ममालिक के सरबराहान और उनके वज़रा ख़ारजा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इमरान खान साहब पे इसलिए मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। ऊपर से पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। तो आज ये तकरीबन एक दिन पहले अली मीन गंडापुर हमाद अज़हर साहब की चलपिश भी हुई है एक जूम मीटिंग में, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब ने हमाद अज़हर को कहा, आप कारकुनों को क्यों रुस्वा कर रहे हैं, क्यों जलील कर रहे हैं, आप खुद छुपे हुए हैं। अगर आपने एहतजाज करना है तो आप खुद बाहर आएँ, आप खुद छुपे हुए हैं, लोगों को एहतजाज की कॉल कर रहे हैं। इसी तरह शहबाज गिल साहब और इन जैसे जितने लोग जो इस वक्त रूपोश हैं, वो ये ज़्यादा ट्रेंड बना रहे हैं और यही वो ट्रेंड चला रहे हैं, गद्दार गद्दार का टाइटल लगा के इनके चेहरों पर, कि पाकिस्तान में इन्होंने खान साहब की लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। हालांकि मेरा ये मानना है कि आपके पास 365 दिन है, 365 दिनों में से कुछ दिन जो नेशनल इश्यूज़ के हैं, जो जिस पे हम सबको एक यूनिटी शो करनी चाहिए, नेशनल डे हैं, कुछ नेशनल इवेंट्स होते हैं, उन पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। एज सुन एससीओ का इजलास ख़त्म होता है, कल आखिरी दिन है, उसके बाद आप आज़ाद हैं, आप जो मर्ज़ी करें। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि पुरअमन एहतजाज का कोई ट्रेंड मौजूद नहीं है, शायद इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जैसे कोई इस तरह की कोई चीज़ हो, हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए, गवर्नमेंट को दबाव में लाया जाए और एक किसी ऐसे पॉइंट पे हम पहुंच जाएं जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा रिलीफ ले सकें। बहरहाल इस एससीओ का प्रेशर गवर्नमेंट ने नहीं लिया, इमरान खान साहब की पार्टी ले गई, एहतजाज मौखर हो गया और एहतजाज भी मौखर हुआ और इमरान खान साहब का तबी मायना भी नहीं हुआ। वो जो डॉक्टर साहब की वैसे डिग्री चेक कर लेनी चाहिए एक दफ़ा दोबारा, कि आप अडयाला जेल में इमरान खान साहब जैसे बंदे का चेकअप करने जा रहे हैं और आपके पास ना आपकी कोई आईडी है, ना आप ये साबित कर सके आप वाकई शौकत खानम के डॉक्टर हैं। अब कोई और डंगर डॉक्टर उधर चला जाता तो इमरान खान साहब का चेकअप करके आ जाता और कुछ और आके एक नई तसल्ली डाल देता। ये भी एक सवालिया निशान था। इसीलिए अच्छा किया क्योंकि उनके पास कवायद मुकम्मल नहीं थे, वो अपनी शनाख्त नहीं ज़ाहिर कर सके, उनके पास आईडी कार्ड्स नहीं थे, उनको वापस भेज दिया गया। तो अब तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब का तिब्बी मायना नहीं हो सका। इमरान खान साहब जेल में है और उनका कोई पता नहीं वो किस हाल में। बकौल यूट्यूबर्स जो
اہل یوتھ ہے وہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کی یہ حالت خراب ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا جب ڈاکٹرز ان سے ملیں گے، لیکن فی الحال عمران خان صاحب کے لیے تھوڑا مشکل ٹائم ہے. اور اس کا اظہار جناب جمائمہ جو عمران خان صاحب کی ایکس وائف ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی کیا. اس پر اب آتے ہیں. اس پہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے جو بچوں کے باپ ہیں قاسم اور سلیمان، ان کے بچوں سے بات 10 اکتوبر کے بعد ان کی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کی سیل کی لائٹیں بند کر دی گئی ہیں، ان کی حالت بڑی خراب ہے. ان کا جو شیف تھا اس کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا، وہ قید تنہائی میں ہے. علیمہ باجی کا ذکر کیا، ان کی بہنیں جیل میں ہیں ناحق. UN کا ذکر کیا اس میں انہوں نے. پھر اس ٹویٹ میں انہوں نے حسان نیازی کا ذکر کیا. تو یہ جو عمران خان صاحب کی ایکس وائف ہیں ان کی ٹویٹ لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے ہی آئی ہے، کیونکہ زیادہ سینٹیمنٹ ان کی طرف ہی ہے زیادہ، کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بہرحال میرا صرف ادھر یہ کوسچن ہے جمائمہ سے کہ ان کو یہ اطلاعات ملی کیسے؟ وہ تو ادھر لندن میں ہے، ان کو یہ اطلاعات دے کون رہا؟ ان کا سورس کیا؟ ان سے یہ سورس پوچھا جائے تو باقی معاملات آپ کو سمجھ لگ جائیں گے کہ یہ کون کر رہا ہے. آج کی جو دوسری بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ مولانا صاحب نے گیم پلٹ دی ہے. کچھ دن پہلے مولانا صاحب کے کچھ ریزرویشنز تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے. بلاول بھٹو صاحب نے 2 ملاقاتیں کی ہیں اور ان میں مولانا صاحب نے آج پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دیا کچھ گھنٹے پہلے کہ میں آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. کل مولانا صاحب 2 روزہ دورے پہ جناب لاہور پہنچ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے اور وہ پھر رسمی گفتگو ایز ڈیسائیڈڈ کہ وہ اس ترمیم کو سپورٹ کریں گے. یہ ترمیم بڑی امپورٹنٹ ہے اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. 25 اکتوبر سے پہلے اس ترمیم کا آنا یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا ریلیف کا سائن ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اجلاس بلایا گیا، نمبر پورے نہیں تھے، اجلاس کو ملتوی کیا گیا. جو آئینی مسودے کی قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی 17 اکتوبر کو پلان تھا، اب اس کو 16 پہ کر دیا گیا، یعنی کہ کل اس کا اجلاس کیا جائے گا 16 اکتوبر کو، اور 17 اکتوبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیا. میری اطلاعات کے مطابق یہ ڈرافٹ تیار ہو جائے گا 16 اکتوبر کو، اور پھر اس کے بعد اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا. تقریباً 19-20 یہ ان دونوں ڈیٹوں میں سے ایک میں یہ آئینی بل پاس بھی ہو جائے گا. PTI نے 16 اکتوبر والی کمیٹی جو اسپیشل خورشید شاہ اس کی صدارت کرے، آئینی ترمیم کی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بائیکاٹ کر دی، کیونکہ ان کو پتہ ہے اب یہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم کسی قسم کا سسٹم کو ڈریل نہیں کرنا چاہتے، ہم اکٹھے ہو کے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. مولانا صاحب نے اپنی سیاست کی کہ میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب دونوں طرف کھیلتے ہیں اور جہاں سے ان کو زیادہ سیاسی فائدہ محسوس ہوتا ہے وہ اس طرف جاتے ہیں. اب یہ بل کیوں امپورٹنٹ تھا؟ اس بل کی وجہ سے ہی سپریم کورٹ کا اگلا جو دور آنے والا ہے فائز عیسیٰ کے بعد وہ طے ہونا. میری اطلاعات کے مطابق منصور علی شاہ صاحب کو پھر اس کے بعد شاید نہ بنایا جائے چیف جسٹس، جو طریقہ کار چینج ہو جائے گا اس کے مطابق پھر چیف جسٹس کو چوز کیا جائے گا. اگر یہ بل نہ پاس ہوتا تو اس کے کانسیکوینسز بڑے تھے. جو ایکسپیکٹڈ چیف جسٹس تھے منصور علی شاہ صاحب، جن کا کہا جا رہا تھا کہ وہ آئیں گے، اگر وہ آ جاتے تو اس سارے سسٹم کو لپیٹے جانے کے زیادہ چانسز ہے، کیونکہ PTI کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے یہ ایک ریگڈ الیکشن ہے اور اس کو رول بیک کرنے کے چانسز مزید سپریم کورٹ کے پاس جاتے تو سپریم کورٹ شاید اس کو کالعدم قرار دے دیتی اور یہ سسٹم جو ان سے وہ ایمرجنسی کی طرف چلا جاتا، جمہوریت کو نقصان ہو سکتا تھا. بہرحال یہ چیزیں اب نہیں ہو رہی جس کی باتیں پہلے ہو رہی تھی. اب سسٹم کو بچانے کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے جس سے یہ سسٹم بھی بچے گا، یہ گورنمنٹ بھی بچے گی اور ان کو آکسیجن بھی ملے گی آنے والے دنوں میں. تو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بریکنگ نیوز ہے
کہ آج نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب میٹنگ کریں گے اور معاملات طے ہو جائیں گے. آج ایس سی او کانفرنس کا بھی آخری دن ہے اور اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایس سی او کانفرنس تو آج ختم ہو جائے گی, آج آخری دن ہے, لیکن عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ 21 اکتوبر کو کروائی جائے گی ان کے وکیلوں سے یا کسی پارٹی رہنما سے. اس کے بعد کروانے کا مقصد ہے کہ آئینی ترمیم بھی گزر جائے گی, ایس سی او بھی گزر جائے گا اور کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی, اور اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کو ایک خوشخبری دی جائے گی کہ یہ کام ہو گیا, اب بتائیں آپ نے کرنا کیا ہے. تو آئینی ترمیم کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے گی. یہ میری اطلاع, آپ دیکھ لیں, اس کو نوٹ کر لیں, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. عمران خان صاحب کی جو جان کو خطرہ بار بار کہا جا رہا ہے, وہ خطرہ آئینی ترمیم کا ذکر کیا جا رہا ہے بار بار کہ اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو عمران خان صاحب کے چانسز جیل کے اندر رہنے کے وہ مزید ایکسٹینڈ ہو جائیں گے. عدالتی طرف سپریم کورٹ بھی کنٹرول ہو جائے گی, اسٹیبلشمنٹ, حکومت, یہ تمام ایک پیج پہ آ جائیں گے اور عمران خان صاحب کی پارٹی دیکھتی رہے گی. آج کی جو آخری خبر ہے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اس کا تعلق اس فیک پروپیگنڈے سے ہے جس کا ہم شکار ہیں, بحیثیت قوم ہم شکار ہیں. ہم کسی چیز کی ویریفیکیشن نہیں کرتے اور ہم اس خبر کو سچ مان لیتے ہیں اور اس پر چل پڑتے ہیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, ایک نجی کالج میں ایک واقعہ ہوا ہے جس پر 10 اکتوبر کو ایک ٹویٹ, ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کی جاتی ہے کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پولیس حرکت میں آتی ہے, کالج کے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز لے لی جاتی ہیں. تقریباً 6 اکتوبر سے 11 اکتوبر تک وہ تمام فوٹیجز کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے پولیس. گارڈ کو حراست میں لے لیا جاتا ہے. پھر بھی یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, پروٹیسٹ چلتا رہتا ہے. پھر پولیس ایک انکوائری رپورٹ پیش کرتی ہے کہ ہمیں اس بچی کا نام بتایا جائے, اس بچی کا کوئی بندہ رشتہ دار آگے آئے, کوئی رپورٹ جمع کروائے, کوئی شکایت درج کرے, کوئی درخواست دے تو ہم اس پر ایکشن لیں. کوئی وکٹم فیملی آگے نہیں آتی, کوئی بچی آگے نہیں آتی. تمام ہاسپٹلس پہ اس کا چیک کیا جاتا ہے. ایک بچے کی تصویر بتائی جاتی ہے کہ وہ اس کا شکار ہوئی ہے, اس کا ڈیٹا نکلوایا جاتا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گرمی سے ان کی کوئی حالت خراب ہوئی تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کو فرسٹ ایڈ دی گئی ہاسپٹل میں جا کے. پھر ایک فیملی آتی ہے آگے جن کے منہ پہ ماسک ہیں, وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ 10 اکتوبر کو ایک ایسی انسیڈنٹ ہوا ہماری بچی کے ساتھ, اس کی اسپائن انجری کوئی تھی, اس کا علاج چلا, لیکن کسی قسم کا کہیں بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملا. لیکن بظاہر سوشل میڈیا پہ ایک برمار تھی ٹویٹس کی, اس کو ایک ایشو بنایا گیا, کالج کے طلبہ کو موبلائز کیا گیا, کچھ فیک وائس میسیجز چلائے گئے, تھریٹن کے میسیج چلائے گئے, اور پھر پولیس والوں کی ویڈیوز وہاں پہ بنائی گئی. جو وزیر تعلیم ہیں ان کے کچھ بیانات کو توڑ مروڑ کے بتایا گیا. ان دی اینڈ اس سارے سینیریو کو جب میں نے اینالائز کیا, تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا, تو پتہ چلا کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, یہ سب فیک پروپیگنڈا تھا. پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے تھرو بتا دوں کہ جس چیز کو پی ٹی آئی ہائی لائٹ کرے, پی ٹی آئی اٹھائے, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز اٹھائیں, اس کی ڈبل تحقیقات کریں, اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریں, اس کو مصدقہ اطلاعات اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر اس کو شیئر کریں, اس کو وائرل کرنے کی کوشش کریں, ادروائز وہ پروپیگنڈا ہوگا. تو یہ ایک پروپیگنڈا تھا جس کا پی ٹی آئی نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. کوئی ایک فیملی آگے نہیں آئی, وہ بچی نہیں آئی, تو ایکشن کس کے اوپر لیا جائے؟ پاکستان میں زینب نہ بھی قصور
कि एक बच्चे के साथ रेप हुआ, वो रिपोर्ट हुआ, उस पर एक्शन हुआ, वो तमाम चीज़ें आई, फैमिलीज आई। फिर मोटरवे में एक इंसिडेंट होता है, इमरान खान साहब के दौर में हुआ, लेकिन वो फैमिली आई सामने, उसका हुआ। तो इस बच्ची की भी किसी ना किसी तरीके से कोई क्लू मिलना चाहिए था, कोई फैमिली आगे आती, कोई बताती कि ये हुआ है। इस किस्म का कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर कहा जाता रहा सोशल मीडिया पे, चूंकि ये मियाँ आमिर साहब का है जो बड़े एक ताकतवर हैं। तो मियाँ आमिर साहब ठीक है, एक ताकतवर हैं, इन्फ्लु एक उनके उनका कॉलेज है, उनका नाम आ रहा है, लेकिन इसमें वो तो नहीं इन्वॉल्व नहीं है ना। अगर उनका कॉलेज है तो उन्होंने इजाज़त तो नहीं दी हुई कि आप इधर आके जो मर्जी करें, बच्चियों के साथ रेप करें, हमारा लाइसेंस है आप लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड्स को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका कॉलेज है तो इसका ये मतलब तो नहीं वो भी इन्वॉल्व है, या उनको भी पकड़ के गिरफ्तार कर लें। तो समझ नहीं आ रही पीटीआई किसको टारगेट कर रही है। एक उन्होंने हवा बनाने की कोशिश की, बहरहाल एक नाकाम कोशिश थी, एक फेक प्रोपेगेंडा था। इसको किसी किस्म का कोई की ज्यादती नहीं हुई किसी के साथ। अब ये तमाम